الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تر ہوئی باران سے سوکھی زمین، تر ہوئی باران سے سوکھی زمین، یعنی آئے رحمت للعالمین. خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی، خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں. حبیب خدا کملی والے کا ثانی، حبیب خدا کملی والے کا ثانی، زمیں تو زمیں آسماں پر نہیں. بزرگان محترم، حاضرین مجلس، کئی دنوں سے آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں. ابھی ہمارے فرزند مولانا محمد عتیق سلمہ نے بڑی تفصیل سے قرآن اور میرے آقا کی وفات کا بیان کیا. میرے آقا کی ولادت بھی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور میرے آقا کی وفات بھی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اگر کوئی عالم حضور کی ولادت مبارکہ بیان کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، اور اگر کوئی عالم میرے آقا کی وفات مبارکہ کی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہ بھی ہدایت ہے. آپ کا دنیا میں تشریف لانا یہ بھی رحمت، اور آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا یہ بھی رحمت. میرے آقا نے فرمایا تھا
ایھا الناس انی لکم فرت، اے لوگو میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے آسانی کے اسباب مہیا کر سکوں۔ میں تم سے پہلے جاتا ہوں، میرے بعد تم سب کو آنا ہے، تو آپ کی وفات بھی رحمت، اور جب آپ تشریف لائے تو اللہ کے پیارے نبی بن کر تشریف لائے، ہم کو دین سکھایا، شریعت سکھائی، مراد ربانی کی طرف ہماری رہبری فرمائی، اللہ کیا چاہتا ہے، کیا چیزیں اللہ کی پسندیدہ ہیں، کیا ناپسندیدہ ہیں، میرے آقا نے کھول کر بیان فرمایا۔ تو ہے دونوں عبادت، میلاد النبی بھی اور آپ کی وفات شریفہ بھی، اور یہ دونوں اللہ نے ایک ہی تاریخ میں رکھا، 12 ربیع الاول کو۔ مشہور قول تو یہی ہے میرے آقا کی وفات کا 12 ربیع الاول، پیدائش کا بھی، اگرچہ وفات میں اختلاف ہے، ایک قول 1 ربیع الاول کا بھی ہے اور دوسرا قول 2 ربیع الاول، دونوں طرف دلائل ہیں، ابھی ہم دلائل میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ نے پیدائش بھی اسی دن، وفات بھی اسی دن، پیدائش کی خوشی کا غلبہ اتنا نہ ہو کہ ہم شریعت سے باہر نکل جائیں، اس لیے وفات کا غم بھی رکھا ہے اسی دن، اور ہم حضور کی وفات کے غم میں اتنے نہ ڈوب جائیں کہ اللہ کو بھی بھول جائیں، شریعت کو بھی بھول جائیں، اس لیے ولادت کا دن بھی وہی رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجتے ہیں، وہ ہے دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تمام نبیوں کو بھیجتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ان کی ذریت الگ ہے، ان کی امت الگ ہے، ہم الگ ہیں۔ جنگل سے گزر رہے تھے، بکری کا چرواہا اللہ سے باتیں کر رہا تھا، اللہ سے عشق و محبت میں ڈوبا ہوا، اے اللہ تو کہاں ہے، کاش کہ نظر آ جاتا تو اے اللہ میں تیرے کپڑے دھو دیتا، تیرے کپڑے میلے ہو گئے ہوں گے، اے اللہ کاش کہ تو نظر آ جاتا تو تیرے بالوں میں کنگھی کر دیتا، تیل لگا دیتا، اے اللہ کاش کہ تو نظر آ جاتا، تیرے کپڑوں میں پیوند لگا۔ عشق و محبت کی باتیں ہیں یہ، وہ کر رہا ہے دیہاتی بکریوں کا چرواہ، مگر پیغمبر کے نزدیک تو ادب لازم ہے، تعظیم لازم ہے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کان میں اس کی یہ آواز پڑی تو غصے ہو گئے اور ایک تماچا اس کو رسید کر دیا، بھاگا کہ یہ تو وہی موسیٰ ہے، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ وہ قبطی کو ایک گھونسا ایسا مارا کہ اس کا کام ہی پورا کر دیا، یہ تو وہ موسیٰ ہے، بھاگا۔ اس کا بھاگنا اور اللہ کی طرف سے وحی الہی کا نازل ہونا۔ مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس واقعے کو لکھا ہے. وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا، وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندئی مارا چرا کر دی جدا. موسیٰ ہم سے باتیں کر رہا تھا، تمہارا کیا بگڑ رہا تھا؟ وہ تو میرے کپڑے بالوں کو یاد کر رہا تھا. تم نے ہمارے بندے کو ہم سے الگ کر دیا. وہ راز و نیاز کی مجھ سے باتیں کر رہا تھا، وہ بھاگا ہو. کیا اس لیے ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا تھا؟ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. ہم نے تم کو دنیا میں ہمارے بندوں کو ہم سے ملانے کے لیے بھیجا تھا کہ ہمارے بندوں کو ہم سے ملا دو. توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. تم نے تو ہمارے بندے کو ہم سے الگ کر دیا. میں کہا کرتا ہوں سورت والوں، بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ علیہ السلام جب اس مقصد کے لیے بھیجے گئے تو جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، ان کا کیا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ ہمارے بندوں کو ہم سے ملا دو، ہمارے بندوں کو ہماری طرف دعوت دے دو. اور سیرت محمدی کا مطالعہ کر لیجئے، میرے آقا کی سیرت کو پڑھ لیجئے. پوری زندگی آپ نے اس فریضے کو انجام دیا، پوری زندگی آپ نے لوگوں کو دعوت دی اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنے اخلاق سے. قرآن میں اللہ نے کہا نا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے نبی، ہم نے آپ کو دنیا میں امت کے حق میں گواہی دینے والا بنا کر بھیجا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. امت کے حالات کی خبر رکھنے والا اور امت کے لیے گواہی دینے والا. کل قیامت کے دن ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر، خوشخبری دینے والا، کہ جو بھی آپ کی اطاعت کر لے اس کو خوشخبری سنا دیجئے جنت کی اور جنت کی نعمتوں کی. اور جو آپ کی مخالفت کرے، جو آپ کا انکار کرے، اس کو ڈرا دیجئے جہنم کے عذاب سے، جہنم کے اژدہوں سے. اور وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور داعی اللہ بنا کر بھیجا ہے. آپ دعوت دے دیجئے، لیکن آپ کا دعوت دینا اس کو نفع جب دے گا جبکہ میری اجازت بھی شامل ہے. بِإِذْنِهِ، میری اجازت شامل حال ہوگی تو آپ کی دعوت سے اس کو نفع ہوگا. اور اگر میری طرف سے اجازت شامل حال نہیں ہوگی تو پھر آپ کی دعوت سے نفع نہیں ہوگا. ابو جہل کو نفع نہیں ہوا. دیکھیے میرے آقا نے کتنی دعوت دی اس کو.
ابو لہب کو، اخنس بن شریک کو، ولید بن مغیرہ کو، عتبہ شیبہ، ہدایت نہیں تھی ان کے مقدر میں، اور اللہ کی طرف سے اجازت شامل حال نہیں تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری کو ہدایت مل گئی، حضرت مصعب بن عمیر کو مل گئی، حضرت سلمان فارسی کو مل گئی، وہ ہدایت مل گئی۔ ایک یہ بھی مقدر ہوتا ہے، اور ایک ایسی بھی قسمت ہوتی ہے، ایک یہ بھی مقدر ہوتا ہے، ایک ایسی بھی قسمت ہوتی ہے، بو جہل یوں ہی رہ جاتا ہے، بو ذر کو ہدایت ہوتی ہے، ہدایت مل گئی۔ تو ہم نے داعی بنا کر بھیجا، آپ نے قول سے، فعل سے، اپنے اخلاق سے۔ فتح مکہ سن ہجری 8 میں ہوا، جوق در جوق لوگ دین میں داخل ہونے لگے۔ کیوں؟ آپ کے اخلاق، آپ کی نرمی، آپ کا ہدایت کے لیے رونا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے ہمارے نبی، جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ جوق در جوق، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد پورا ہو چکا۔ اب آپ عالم آخرت کی تیاری میں لگ جائیے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ سورہ فتح نازل ہونے کے بعد آپ کے دل کی رغبت بڑھ گئی تھی، اعتکاف میں، قرآن پاک کا دور کرنے میں، تنہائی میں رہنے میں۔ ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن سورہ فتح کے نازل ہونے کے بعد 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ہر سال قرآن پاک کا دور 1 مرتبہ کرتے تھے، لیکن جب یہ سورت شریفہ نازل ہوئی تو آپ ہر سال قرآن کریم کا دور 2 مرتبہ، حضرت جبرائیل السلام کو 2 مرتبہ سنا۔ تو دل کی نرمی، اخلاق۔ یہودیوں کے 1-2 ایسے قصے نہیں ہیں، کئی ایک قصہ سنا دوں۔ یہودی کی ہرنی تھی، وہ ہرنی اس نے درخت کے ساتھ باندھ کے رکھی تھی اور چلا گیا۔ میرے آقا کا گزر ہوا تو وہ ہرنی روئی ہے آپ کو دیکھ کر کہ اللہ کے نبی، مجھے میرے بچے یاد آ رہے ہیں، یہودی نے مجھے پکڑ کر بند کر دیا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ بچوں کو دودھ پلا کر آ جائیں۔ جانور بھی آپ کو پہچانتے تھے۔ حجۃ الوداع میں آپ نے 63 اونٹوں کی قربانی دی، 63۔ ہم تو قربانی میں کوئی بکری پکڑ لاتے ہیں نا، 600-700 روپے کی مل جاوے کہیں سے، تو بکری پکڑ کے لے آیا، اترے منہ سے قربانی کرتا ہے۔ ہاں، قربانی کا جانور ذرا اچھا لاؤ، فربا لاؤ۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ 1 لاکھ روپے کا لاؤ، 15,000 17,000 اچھا مل جاتا۔ آپ کے سورت کا مارکیٹ ذرا میرے خیال سے بھاری ہے، 20-22 کا ہوگا، ہمارے بڑودہ کا 13-14 کا، آپ کے سورت کا 20-22 کا ہوگا۔ 63 اونٹوں کی قربانی دی، ہر اونٹ بڑھ چڑھ کر آتا تھا میرے آقا کے سامنے، خود بخود آ جاتا تھا کہ اے رحمت والے آقا، اپنے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے دم دے دیجیے۔ جانور بھی آپ کو پہچانتے تھے، درخت بھی،
جنگل کے پتھر بھی، حتیٰ کہ ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکریاں تھیں وہ بھی آپ کو پہچانتی تھی. جس پہ تصدق وہی الہی، کنکریاں دیں جس کی گواہی، جس کا تفوق سب پہ مسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا تفوق سب پہ مسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے قرآن ہم کو دیا ہے، صاحب ایمان ہم کو کیا ہے. قرآن ہم کو دیا تو ہمیں تو قرآن پڑھنا چاہیے. میری ماں بہنوں، قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ. کل یہی بچے تمہاری قبر پر آ کر فاتحہ پڑھیں گے، دعائیں مغفرت کریں گے. شرط یہ ہے کہ تم نے ان کو دین سکھایا ہو تو، قرآن پڑھایا ہو تو. آپ نے قرآن ہم کو دیا ہے، صاحب ایمان ہم کو کیا ہے. شکر کریں جیتے نہ بھی ہے کم، صلی اللہ علیہ. شکر کریں جیتے نہ بھی ہے کم، صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابھی آپ نے سنا کہ پتھر برسائے، گالیاں دی گئی، برا بھلا کہا گیا. لیکن میرے آقا نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی. دشمنوں نے پتھر برسائے اور شان اقدس میں گستاخی کی، لیکن آپ نے دشمنوں کے حق میں بھی بد دعا نہیں کی. کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دعوت جس نے لٹائی، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے آقا تو رحمت للعالمین، راہ میں کانٹے، ابھی ہمارے مولانا عتیق نے پڑھا، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی
پتھر برسائے، اس پر چھیڑے کی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر چھیڑے کی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مرسل فخر دو عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر وہ ہرنی جب روئی تو میرے آقا تو بڑے نرم دل تھے، آپ نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا اور کہا جا جلدی جا کر۔ اتنے میں وہ یہودی آیا، اس نے دیکھا کہ میری ہرنی نہیں ہے، محمد وہ ہرنی کہاں گئی؟ ہاں میں نے چھوڑا ہے، ابھی گئی، بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گئی ہے۔ اچھا میری ملکیت میں آپ نے تصرف کیا؟ اگر وہ ہرنی نہ آئی تو فرمایا ضرور آئے گی، وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی۔ یہودی تو چاہتا تھا کہ ہرنی نہ آئے تاکہ محمد کی نبوت کا انکار کر دوں، اور بھی ایک مرتبہ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ وہ ہرنی دوڑتی ہوئی پھدکتی ہوئی آئی اور میرے آقا کے سامنے گردن جھکا دی۔ یہودی نے دیکھا کہ جانور جب آپ کو پہچانتے ہیں اور وہ آپ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھاتے ہیں تو ہم انسان ہو کر فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ میرے عزیزوں، تو اصل تو دین ہے۔ ٹھیک ہے یہ ذکر آپ نے سنا 5 دن، اللہ تعالیٰ آپ کے اس سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ جو کچھ خرچ ہوا اللہ اس کا نعم البدل آپ کو عطا فرمائے، لیکن اصل تو دین ہے، دین پر چلنا، دین کو قائم کرنا، نمازوں کو قائم کرنا۔ ابھی مولانا نے کہا 12 ربیع الاول فجر کی نماز صحابہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کی اقتداء میں، تو حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹا کر دیکھا، پیچھے جو صحابہ کھڑے تھے ان کو ایسا لگا جیسے ورق قرآن ہے کہ اس پر سونیری پانی لگا دیا گیا۔ صحابہ کو نماز میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس لیے میری بہنوں نماز قائم کرنا، میرے بھائیوں نماز قائم کرنا۔ نماز میرے آقا نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کی راحت ہے، نماز قبر میں اندھیرے میں اجالا ہے، میدان محشر میں حجت ہے، پل صراط پر گزرتے وقت مدد کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز مومن کی پہچان ہے۔ میرے آقا اپنی امت کی پیشانی کی چمکنے کو دیکھ کر میدان محشر میں پہچان لیں گے کہ وہ میرا امتی ہے، پیشانی چمک رہی ہوگی، وہ میرا امتی ہے، وہ میرا امتی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ وضو کیا ہو، نماز قائم کی ہو۔ تو ہم دین کو قائم کریں۔ میرے ایک شاگرد نے بڑی اچھی بات کہی، حضور کا جب ذکر آتا ہے تو ہم جھوم جاتے ہیں، اور جب حضور کی سنت کا ذکر آتا ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں۔ ذکر نبی پر تو جھومنا آیا، لیکن سنت نبوی کے اوپر جھومنا نہیں آیا۔
گمنا، جیسے میرا اور اس سنت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسا ہم نہ کریں میرے عزیزوں۔ یہی میری نصیحت ہے۔ مجھے ہمارے شعیب بھائی نے کہا تھا کہ جتنی بھی دیر آپ کی ہمت ہو، تو یہ 20-25 منٹ اللہ کی مدد سے میں بولا، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ 5 پروگراموں کو، اور آئندہ کل بھی جو پروگرام ہوگا مولانا لاتوری صاحب نے، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے، کامیابی کا ذریعہ فرمائے، خیر کا ذریعہ فرمائے۔ جتنی ماں بہنیں جمع ہوئی ہیں، اللہ ماں بہنوں پر رحم فرمائے، اللہ ان بہنوں کو ہدایت عطا فرمائے اور دین کی محنت میں لگا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی درود شریف پڑھ لیں۔ محمد یوسف عبداللطیف شیخ اون میں رہتے ہیں، کینسر کی بیماری ہے۔ شیخ کبیر کے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الحمد بما انت اہلہ، لا نحصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک، لا نحصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى، واجعل آخرتنا خیرا من الاولى۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین واذل الشرک واشرارہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى، واجعل آخرتنا خیرا من الاولى۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واجعل ذریتنا منہم وتلامذتنا منہم وجمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم ولا تجعلنا معهم۔ اللہم الطف بنا بتيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين۔ اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا۔ اللهم إنا نسألك جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم شفاء كاملا، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر لنا ولموتانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما
كما ربياني صغيرا اللهم نور قبرهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة اللهم اجعل روحهما في علاء الليين اللهم ارفع درجاتهم في علاء الليين اللهم اجزل ثوابهما وأكرم مقامهما اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم إنا نسألك البرد العيش بعد الممات ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك والدرجة العليا من الجنة والبعد عن النار یا اللہ ہم سب پر رحم فرما یا اللہ کرم فرما یا اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما ہم سب کی بگڑی بنا دے خیر کے فیصلے فرما کامیابی عطا فرما رکاوٹوں کو دور فرما پریشانیوں کو ختم فرما ہماری جائز مرادیں پوری فرما رکاوٹوں کو دور فرما اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے بلا مانگے ہوئے عطا فرما رحم فرما کرم فرما عفو درگزر کا معاملہ فرما ہم سب کی بگڑی بنا دے خیر کے فیصلے فرما یا اللہ ہم سب کی طرف سے میرے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین بدلہ عطا فرما جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما انت اہلہ وبما هو اہلہ جزا اللہ عنا جمیع اہل البیت بما انت اہلہ وبما انت اہلہ وبما هم اہلہ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا